رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی، توبہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لازوال فائدے اٹھا کے اس کا شکر ادا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر ایک نیا دن ہمیں جینے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچوں میں گم، ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ خدا ہمیں امید کی کرن دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود پہ اور بھروسہ، یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ آج کچھ ایسے ہی سین ہوا، دل کر رہا تھا جائے نماز پہ بیٹھی بس باتیں کرتی رہوں اللہ سے، تو یہی کرتے کرتے بہت دن سورج چڑھ آیا، تو میں نے سوچا سب سے پہلے گیٹ دھو لوں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ میں صبح صبح گیٹ دھو لیتی ہوں اس وقت جب خاک روب آتا ہے، کیونکہ پھر لوگوں کا رش ہو جاتا ہے تو باہر نہ گیٹ دھونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ گھر کو تھوڑا سا آرگنائز کروں۔ یہ چیزیں جو بکھری ہوئی ہوتی ہیں، چیزیں جو ان سے ڈس مینیج ہوئی ہوتی ہیں، ان کو اگر آپ اچھے طریقے سے سمیٹ کے رکھ لو نا تو تقریباً جو سا 80% گھر صاف ستھرا لگتا ہے، اور آپ جتنی مرضی صفائیاں کر لو اور یہ چیزیں بکھری ہوئی ہوں، مینیج نہ ہوں اپنی جگہ پہ، تو پھر نہیں صفائی لگتی کسی بھی طرح سے۔ اور اگر آپ صبح اٹھتے ہی آرگنائز ساری چیزیں کر لیتے ہو تو کوئی مہمان آ بھی جائے نا تو بچت ہو جاتی ہے، چاہے صفائی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ یہاں پہ میں نے چیزیں آرگنائز کی ہیں، بچے دونوں سوئے ہوئے تھے، تو اس لیے تو مجھے آج اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا اتنا مزہ آیا، دعا مانگنے کا مزہ آیا، کیونکہ کوئی شور شرابہ نہیں تھا۔ صاحب یار نماز نہیں پڑھنے دیتا، آپ کو پتہ ہے چھوٹے بچے جو ان سے ہوتے ہیں وہ پھر تنگ کرتے ہیں، کبھی جھولی میں بیٹھتے ہیں، سجدہ کرو تو اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تو اب ان کو بندہ روکے بھی تو کیا روکے، انہوں نے رکنا تھوڑی ہے ہمارے کہنے پہ، بچے تو معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ساری چیزیں سمیٹی ہیں میں نے، اور بس آج کچھ ایسی کیفیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے۔ بعض اوقات ایسا موڈ ہو جاتا ہے نا کہ آپ زندگی کی ہر قیمت ہار جاتے ہو، زندگی سے کوئی امید نہیں آپ کو رہتی، تو لیکن اسی لمحے آپ کو اللہ کی یہی تو وجود کی نشانی ہے کہ پھر سے ہمت آپ کو پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد بچے اٹھ گئے تھے تو میں نے سوچا کہ اب ان کو ناشتہ بنا کے دیتی ہوں۔ ناشتہ ایز یوزول بچوں کو پراٹھا بنا کے دیتی ہوں اور خود ایک ایگ لے لیتی ہوں بوائل اور پھیکی چائے۔ کوشش تو کر رہی ہوں کہ کچھ ویٹ کم ہو جائے، لیکن کچھ ہوا ہے کم، یہ نہیں کہ نہیں۔ کپڑے مجھے کافی پہلے سے لوز ہو گئے ہیں، تو گھر کو مینیج کرنا، گھر کو دیکھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب آپ کو بیاہ کے لے آتے ہیں نا خاوند، تو وہ اپنی ساری عزت، اپنا وقار، اپنا اعتماد بیوی کے ہاتھوں میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ اسی کے بس میں ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ جو ان ہے نا اس کا امانت کے طور پہ استعمال کرے۔ وہ تو چلے جاتے ہیں گھر سے باہر، ان کو کیا پتہ ہے گھر میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے ساری ذمہ داریوں کا جواب جو ہے نا قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ کو دینا ہی دینا ہے۔ اگر آپ اپنی ہر چیز کے ساتھ جو آپ کو شادی کے بعد امانتاً دی جاتی ہے، اعتماد، وقار، حوصلہ، ہمت، اگر آپ یہ ساری چیزیں بڑی امانتاً جو ان سے بڑے خلوص کے ساتھ ادا کرتے ہو نا، تو قدرتی طور پہ آٹومیٹکلی آپ کی اولاد جو ان سے ہوتی ہے وہ بڑی فرما بردار نکلتی ہے۔ آپ کو ایسی بہت سی بلائیں ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی اسی خلوص کی وجہ سے، نیک نیت کی وجہ سے نا وہ ساری بلائیں آپ سے دور رکھتے ہیں۔ تو میری نا ساری بچیوں سے یہی ہوتی ہے کہ اس شادی کے بعد ایک وقت آتا ہے جب پیسنا پڑتا ہے۔ کوئی ایسی لڑکی یا عورت نہیں ہے کہ جو ایک چکی میں سے، وقت کی سختی میں سے گزرنا تو پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ زاویار لگا ہوا تھا میرے ساتھ مستیاں کرنے، پھر ساری باتوں میں بچوں کی مستیاں جو سی ہیں نا وہ قسم سے موڈ اتنا فریش کر دیتی ہیں نا۔ ایک ہاؤس وائف کی سب سے اولین ترجیح، اولین ذمہ داری اس کے بچوں کی پرورش ہے۔
وہ خود کس حالات میں سے گزر کر آئی ہے، اس کی پرورش کیسے ہوئی، وہ تو تربیت اس کو مل چکی ہے، اب اس نے آگے نسل کی کرنی ہے۔ ہم جب اللہ نہ کرے اگر ہمیں کوئی جیون ساتھی جون سا ٹیڑھا میرا تھوڑا سا مل جاتا ہے نا، جو لڑکیوں کو خراب کرتا ہے، تو وہ لڑکیاں بیٹھی یہی رو رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اس نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، اس کی ماں نے اس کو کچھ نہیں سکھایا۔ تو کل کو اگر لڑکے ہم لوگ بھی وہی باتیں کریں گے، وہی کام کریں گے، تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ ہم نے ان چیزوں سے سیکھنا ہے، سبق سیکھ کے آگے ہم لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ پالنا، بچوں کو پالنا تو جانور بھی پال لیتے ہیں، سب سے بڑا مقصد اور کام اور مشکل ترین کام یہ ہے بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کو چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی چیزیں بتانا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بچوں کو۔ اور ان ساری چیزوں میں جو آپ کو کی ہے نا، جو اس تالے کی ہے، تربیت کے تالے کی وہ حوصلہ، پیشن، یہ بڑی ضروری ہے۔ اگر جس ماں میں حوصلہ ہوگا، اور حوصلہ پتہ ہے کیسے آتا ہے اس میں، جب وہ خود اپنے اندر اپنے آپ کو بیلڈ اپ کرتی ہے، اپنے آپ کو ریڈی کرتی ہے، اگر وہ خود باصبری رہے گی نا، اپنا خیال رکھے گی، تو وہ خوش رہے گی تو گھر مہکے گا، اور وہ خوش مزاج ہوگی تو بچوں پہ بھی خوشی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گی، بچوں کے ساتھ بچی بنے گی، جب اسے بڑا بننا ہوگا تب وہ بڑا بنے گی۔ ایک عورت پہ صرف یہ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اتنا بڑا بوجھ اور اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جس کا جواب اس کو اس دنیا میں بھی دینا ہے اور اس کو آخرت کو میں اللہ کو بھی دینا ہے۔ اور یہ پورا گھر کی وہ ملکہ ایسے تو نہیں کہلاتی ہے نا، تاج پہننا بہت مشکل کام ہے، اتنا قیمتی تاج محنت کے بغیر نہیں ملتا ہے، وہ سب کچھ ہمیں لینا پڑتا ہے۔ یہاں پہ یہ تھا کہ بچوں کا اب ناشتہ کروانے کے بعد میں نے ان کے کپڑے نکالے کہ ان کو پہناؤں۔ یہ تو ڈیلی کا کام ہے کہ بچوں کو شاور دینا، اگر آپ بچوں کو ڈیلی شاور دیتے ہیں نا تو وہ بڑے فریش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے شام کا بنانا تھا کھانا۔ جب آپ اکیلے گھر میں ہوتے ہو نا تو اتنا کو ٹائم فری آپ کے پاس ہوتا ہے، اور تھوڑی بوریت بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہسبینڈ گھر ہو تو پھر تو رونق ہی بڑی ہوتی ہے نا، باتیں کرنے والا پاس ہوتا ہے۔ اب چھوٹے بچوں کے ساتھ میں کیا باتیں کروں، ان کے ساتھ میں کھیل کود ہی سکتی ہوں بس۔ تو یہاں پہ پھر میرا آج بہت دل کر رہا تھا بلیک چنے تھوڑے سے کھانے کو۔ بلیک چنے اتنے کو کوئی پاورفل ہے نا، آپ ایک طرف بکرے کا گوشت کھا لو اور دوسری طرف کالے چنے کھا لو نا، یہ آپ کو زیادہ پاورفل ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا، جب میرا آپریٹ ہوا تھا نا سی سیکشن، تو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز بار بار یہی کہتے تھے کہ ضروری نہیں آپ میٹ کھاؤ، آپ قیمہ کھاؤ، آپ بنائی والے گوشت کھاؤ، پنجیریاں کھاؤ، آپ کے پاس خالی چنے ہیں نا، کالے چنے، وہی آپ کھا لو تو آپ اچھی خاصی آپ کو ان سے طاقت مل جائے گی۔ تو سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں دنیا میں نا، یہ دنیا ہے، ہم اور آپ سب انسان ہیں، سارے انسانوں کا طریقہ کار کھانے کا، انہوں نے کھانا ہے نا، تو یہی خوراک ہی ہم لوگ کھائیں گے، سب کا ایک ہی طریقہ ہے، صبح پکانا، دوپہر پکانا، شام پکانا، کھاتے سب کھانا، لیکن صرف بات یہ کہ کس انداز میں کھاتے ہیں، کس طریقہ کار کے مطابق بناتے ہیں۔ تو یہ ولاگ ہم جو ایک دوسرے کے دیکھتے ہیں نا، اس میں ہم لوگ سب بھی چاول بنا رہے ہوتے ہیں، سب بھی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، صرف یہ کہ ہم لوگ طریقے دیکھتے ہیں، کچھ آپ میرے طریقے آپ کو اچھے لگیں گے، آپ اڈاپٹ کر لو گے، کچھ برے لگیں گے، آپ وہ نیکسٹ نہیں کرو گے۔ اسی طرح مجھے کچھ چیزیں آپ کی اچھی لگیں گی تو میں ان کو اڈاپٹ کر لوں گی، اور میں ان سے سبق لوں گی نا۔ ہم لوگ صرف ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں کہ اور یہ کیا ہی بات ہے کہ اگر آپ کی اور میرے وجود سے کسی کو تکلیف ہونے کی بجائے ان کو کچھ ہم سے ایسی چیز سیکھنے کو ملے کہ جو ہماری آخرت کو سنوارے اور ہمارے لیے رحمت بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جو ہماری اولاد کے کام بھی آئے، ہمارے بھی آئے، تو بس دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ یہاں پہ بلیک چنے میرے تیار ہو گئے تھے، تھوڑے سے میں نے چاول بھی بنا لیے تھے تاکہ بچے کھا لیں شوق کے ساتھ۔ اب اس میں یہ سین ہوتا ہے کہ جب بھی میں چنوں کی بنائی کرتی ہوں نا، زارا کو اتنا شوق ہوتا ہے یہ چنے کھانے کا، وہ چمچ کے ساتھ بڑے طریقے کے ساتھ مزے لے کے کھاتی ہے۔ تو یہاں پہ پھر میں نے تھوڑے سے اس کے لیے چنے نکال دیے تھے، اور وہ تھوڑے سے چنے کھا کے نا فریش ہو گئی تھی، اور میں تھوڑا ہی کھانا بناتی ہوں، اکیلی ہوتی ہوں کھانے کے لیے، تو بات یہ ہے کہ جو کھانا بعد میں ویسٹ جو کرنا ہے آپ اتنا ہی بناؤ جتنی کہ آپ کی ضرورت ہے، اور ایک دو دن میں ختم کر لو، تیسرے دن تو کھانا بالکل بھی یہ نہیں کھایا جاتا۔ آپ لوگوں کو میرا ولاگ کیسا لگتا ہے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اگر اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں۔ بس ایک ادنیٰ سے چھوٹی سی کوشش ہے کہ جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، کیوں
کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری منزل کیا ہے، تمام نیو یوٹیوبر ولاگر کو نہیں پتہ ان کی منزل کیا ہے، لیکن دل میں یہ تو نہ رہے کہ ہم لوگوں نے کوشش نہیں کی تھی، کوشش کی شاید ہم لوگ بھی کامیاب ہو جاتے۔ تو کبھی کسی سے دیکھ کے حسد نہ کرو، کبھی کسی کو دیکھ کے دل میں نہ لاؤ، آپ کوشش کرو، آپ بھی انسان ہو، خود کو اتنا بناؤ کہ کچھ کر سکو۔ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔